السلام علیکم جناب، ایک یہ کام تھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے، لیکن یہی حدیث میں نے چیک کی تو اس کو زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا، تو کیا آپ چیک کریں اسے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ عرب علماء کے تعلق شیخ ابن باز نے کچھ کہا اس تعلق سے، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ محترم طلحہ ابن زبیر جدہ سے ہمارے ساتھی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 3585، وہ حدیث کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، چونکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور محدث عصر ابھی چند سالوں قبل ہی فضیلت شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بھائی طلحہ ابن زبیر نے ہمیں گزشتہ ہفتے دعوت دی تھی اور ہم نہیں جا سکے، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں ابو ماجد، ان کے بیٹے نے انہی کے محلے میں کپسے کا جو ٹریڈیشنل کھانا ہوتا ہے نا، یہاں پر تقریباً 20-25 کلومیٹر دور یہاں سے آؤٹر ایریا میں ہے، تو وہ بہت، ایک تو یہ کہ ان کے یہاں کی مرغی بہت لذیذ تھی۔ جب طلحہ بھائی نے ہمیں لاسٹ ٹائم بلایا تھا تو طلحہ بھائی ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کی چھٹیوں میں ضرور آپ کے پاس آئیں گے، بلکہ میں بھی آؤں گا، میرے بیٹے بھی آئیں گے اور میں طلال کو بھی لے کر آؤں گا تاکہ آپ کی اس سے ملاقات کروا سکوں۔ اب دوسری بات جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اور اس نے وہاں نہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی، اس نے میرا تذکرہ کیا اور شیخ زبیر علی زئی نے کہا کہ عاقل کو میرا سلام کہنا۔ اس شخص کے توسط سے، حالانکہ شیخ زبیر علی زئی سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس نے جب وہ باہر نکلا تو مجھے کال کری، یہ تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے، تو اس نے مجھے کال کری اور کہا کہ شیخ زبیر علی زئی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ میری خوشی یا سعادت کی بات ہے کہ ہماری جماعت کے علماء اس ناچیز سے محبت رکھتے ہیں اور میری خدمات کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں ان سے مجھے مستفید ہونے کی توفیق بخشے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے علم سے بھی مستفید فرمائے اور انہیں ان کی قبور کو جنت کا باغ بنائے۔ اب وہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی جو دعا ہے، جو میں نے بھی کہی ہے اور دوسرے نبیوں نے بھی سب سے پہلے میں نے بھی کہی ہے اور دوسرے نبیوں نے بھی کہی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ زبیر علی زئی، علامہ زبیر علی زئی محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حکم الحدیث ضعیف نقل کیا ہے۔ اسنادہ ضعیف، باب فی دعاء یوم عرفہ، حماد ابن ابی حمید ضعیف ہیں۔ تو یہاں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں۔ يقول ما هو افضل دعاء يقوله الحاج في عرفه؟ افضل دعا عرفہ کے دن کی ایک حاجی کو کیا کرنی چاہیے، یہ بیان فرما دیجئے۔ لیس فی هذا شیء مخصوص، شیخ فرما رہے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن کوئی خاص یا مخصوص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو، حاجی کو یا ایک آدمی کو جو چاہے، جو میسر ہو، جو یاد ہو، وہ ذکر و اذکار کر لے۔ وكما قلت انه الذي قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، لكن في سنده ضعف،
شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کی سند میں جیسے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ ٹیکنیکلی جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں جو حکم لگایا ہے محققین نے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں وہ معناہ صحیح۔ یہاں جو معنی کی بات کی جا رہی ہے، جو ذکر و اذکار کی بات کی جا رہی ہے، ان تمام اذکار کے معنی اور مفہوم بہت مبارک ہیں۔ تو حدیث کی جو ٹیکنیکلی حدیث پر حکم لگایا گیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، البتہ اس الفاظ کے جو معانی ہیں وہ مبارک اور درست معانی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے چینل سے جو برج ایک بنا ہوا ہے عرب اور عجم کو جوڑنے کا، اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو صرف دیکھنے کے بعد پلیز لائک بھی کیا کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لائک کریں گے نا تو لائک کے بیس پر یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون